اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے حسی معجزات کی۔ تو یہ معجزات جو کہ بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو لوگ ایمان لے آئے اور عیسائی ہو گئے، مطلب بعد میں انہوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، لیکن اس کے بعد ان کی جنریشن میں آگے جا کے کیا فتنہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ان حسی معجزات کو اتنا زیادہ لاجیکلی اور پتہ نہیں کس طرح سے لیا کہ گمراہی یہ حد تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور پھر آگے چل کر اللہ ہی کا تصور دے دیا کہ یہ ایک طرح سے اللہ کا اوتار ہی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ بعد میں یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اور نہیں دکھایا۔ پھر آگے دیکھیے، ایک اور چیز تھی اس میں، ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیں یہاں پر جو ایک بات یہاں پر کی گئی تھی کہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ اسپیشل ایک آیت میں شروع ہوا تھا۔ اور یہ کیوں اس کے اوپر آیا تھا؟ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی طرف ہی یہ بھیجے گئے تھے۔ دوسری ایک اور چیز تھی کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ کہا گیا۔ پیچھے جب ہم نے حضرت یحییٰ کا جب پڑھا تھا کہ ان کی خوشخبری دی گئی تھی، تو وہاں پر لفظ آیا تھا نبی، اور کہ وہ نبی ہوں گے اور سید ہوں گے اور حسورن ہوں گے، لیکن یہاں پہ رسول کا لفظ اسپیشلی بتایا۔ تو آپ کو نبی اور رسول کا فرق یہاں معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پچھلے نبی یا رسول کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی تعلیمات کو آگے چلانے والا ہوتا ہے۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی اس کو ایسے کچھ نئے احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ آگے آگے مزید چلیں گے، اور صاحب کتاب ہو یا نہ ہو لیکن وہ صاحب شریعت ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ نبی کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا کو قتل کیا گیا، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا عہدہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت انسانوں کو نہیں دی ہے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اوپر اپنے پاس، جسم اور روح سمیت، ان کو فوت نہیں کیا بلکہ انہیں اٹھا لیا۔ اچھا جی، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، اور اپنی پوری عمر کریں گے، اور ان کو نیچرلی جیسے موت وارد ہوتی ہے ویسی ہوگی، اور پھر وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والا، اور تصدیق کرنے والا ہوں میں۔ اب یہاں پر انہی کا کلام چل رہا ہے نا، لما اس کی جو بینہ یدیہ میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے یعنی کہ جو بھی ترمیم کے علاوہ جو چیزیں صحیح موجود تھیں، جو کہ ظاہر ہے جو یہودی علماء تھے یہ اپنی مرضی سے اس کے اندر فتوے اور اپنی مرضی سے آیات میں امینڈمنٹس کرتے رہتے تھے، تو اس میں یہی بات یہاں پہ کی گئی کہ جو چیز اس میں صحیح ہے اس چیز کی میں تصدیق کروں گا، ولی احلّہ، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی، وہ جو حرم حرام کی گئی، علیکم تم پر۔ اب یہاں پہ جو یہ بات ہے، یہاں اس کے دو میننگ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے خود اپنی جو سختی یا اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی عوام کے اوپر، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ اس طرح سے حرام حلال اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا ایک طرح سے۔ اور دوسرا اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نافرمانیاں تھیں ان کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی، جیسے ان کے اوپر حرام تھا کہ یہ جو ہڈیوں، یہ جو چربی ہوتی ہے، یعنی جانور کی جو چربی ہوتی ہے ان کے اوپر حرام تھی۔ ان کو صرف وہ چربی کھانے کی اجازت تھی جو کہ آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جو گوشت کے اندر تھوڑی بہت ہلکی پھلکی لگی ہوتی ہے، لیکن نارمل چربی جیسے ہوتا ہے وہ ان کے اوپر حرام تھی۔ اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ قصاص لینا، ہاں معاف کرنا، اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے، اگر جیسے کسی سے جیسے کوئی غلطی سے قتل کر دیتا ہے یا ویسے ہی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمارے مذہب میں جیسے قصاص ہے، ان کے اوپر تھا کہ، اور قصاص بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معافی بھی ہے، کہ اگر اس کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کرنا چاہیں تو پھر ان کو ایک طرح سے خون بہا دے کر
قاتل جو ہے وہ اپنا مطلب بچ سکتا ہے، لیکن ان کے اس میں تھا کہ قصاص ہی لینا ہوگا، معافی نہیں ہو سکتی، یہ چیز ختم نہیں تھی ان کے میں. اور جب عیسائی جو تھے انہوں نے ان کے اس میں آیا تو انہوں نے ان کے لیے کیا تھا کہ ان کے اس میں صرف نرمی تھی، آپ قصاص نہیں لے سکتے. اور تو یہ درمیان جب ہماری امت شریعت اللہ تعالیٰ نے امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دی. اور سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ حلال کی ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی نا کہ ایک کتاب میں احکامات تھے اور دوسری احکامات میں اس کی حکمت تھی یا کچھ نرمی تھی. اگر ان دونوں کو ساتھ لے کر دونوں کے ساتھ اس وقت جس طرح سے چلا جا رہا تھا اس طرح شریعت چلی جاتی تو ٹھیک ہوتا، لیکن جو ہے انہوں نے تو مانا ہی نہیں تھا نا. تورات مخاطب یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس میں. یہ کیونکہ بنی اسرائیل ہی کو تو کے لیے تو نبی لے کر آئے تھے نا، تو بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء یہود کو کہ تمہارے لیے میں وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی. تو پھر وجئتکم بآیۃ، دیکھیں جی کے ساتھ پھر با آیا ہے، پھر لایا ہوں اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک آیت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نشانی لے کے آیا ہوں. فتقوا، پس ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور اطاعت کرو نی میری. یہاں پر ایک یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ حذف کیا ہوا، یعنی کہ ڈراپڈ آف ہے. اور اس زیر جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں میری کا مفہوم ہوگا، یعنی ہے اس کے اندر. اور ورنہ یہ ہوتا اطیعونا، نون پہ زبر ہوتا ہے عموماً، اونا کر کے اس طرح کی آواز آتی ہے عموماً. جب بھی ہم یہ دیکھیں واو نون اس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ جب زیر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر ایک یا متکلم تھی. تو اسی لیے جب آپ اس کا ترجمہ سنائیں تو اطیعونی کر کے سنائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس میں میری کا مفہوم موجود ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دیکھیں کہ ایون ہمارے یہاں بھی دیکھیں بعض مذہبی مزاج کے لوگ جو ہیں وہ کچھ سختی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے اس میں کیا کرتے ہیں کہ دین میں غلف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر چیز کو پھر بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر لے کے جا کر اس میں احکامات اور پھر وہ عوام کے لیے بھی مشکل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کا جو معاملہ تھا وہ ایک طرف تھا کہ وہ جو سبت کا احکام تھا، سبت مطلب ہفتے کے دن والا. ہفتے کے دن کا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کو ایک دن یعنی کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ ایک شکار اور دنیاوی کام کو کرنے کو منع کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس دن تم صرف جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرو گے. تو ان لوگوں نے اس کو اتنا ایکسٹریم پر لے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی عیادت ہے وہ بھی ہم نہیں کریں گے، کسی کے لیے عیادت کے لیے صحت یابی کی دعا جو ہے وہ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ بھی دنیا کا کام ہے. مطلب وہ ہر چیز کو انہوں نے پھر ایک ایکسٹریم پہ لے گئے تھے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک ایسا دن دیا ہے جمعے کا دن، اور جمعے کے دن میں اللہ نے کیا رحمت کی ہے کہ پورا کا پورا دن ہمارے لیے جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے، بلکہ بس اس دن کا تھوڑا سا حصہ. جیسے ہی پہلی اذان ہوتی ہے نا اس کے فوراً بعد آپ کو دنیاوی کام جیسے تجارت اور یہ بازار اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ترک کر دینے چاہیے، اور صرف نماز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور نماز ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب نماز جو مردوں کے لیے، جمعہ تو مردوں کے لیے فرض ہے عموماً، لیکن عورتوں کے لیے بھی ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر دیکھیں اگر آپ کو دکانیں کھلی ملے بھی اس ٹائم پر تو آپ خریداری کے لیے مت جائیں. اس کا ایک مرتبہ میری کچھ گیٹ ٹوگیدر تھی جمعے کے دن، تو ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم پہ جمعہ فرض نہیں ہے، ہم لوگوں نے جمعہ پڑھ لیا اپنے گھر پہ. اور کچھ مسجدوں میں نا کبھی کہیں پہ 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، کہیں پہ 2 بجے ہوتی ہے، کہیں پہ 2:30 بجے، 2:45 تک بھی نمازیں ہوتی ہیں. تو لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ وہ اینڈ ٹائم تک اپنی دکانیں کھول کے رکھتے ہیں اور پھر وہ دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے کر کے اپنا کاروبار نہیں چھوڑتے کہ ہم نماز تو پڑھنی ہے نا تو ہم اس ٹائم پہ پڑھ لیں گے، اس ٹائم پہ پڑھ لیں گے، یا کہ تم اس مسجد میں چلے جاؤ پھر ایک ورکر کو بھیج دیا اس طرح کر کے. تو اس وقت دکان کھلی ہوئی تھی، دکانیں مطلب کھلی ہوئی تھی، تو مجھے کچھ کہیں پارٹی تھی، میں کہیں جا رہی تھی، مجھے کچھ لینا تھا. میں نے کہا کسی کے گھر جا رہی ہوں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں، کچھ لے لوں. تو میں اتری اور میں بالکل
दरवाजे पर थी कि अंदर एंटर हो जाती उस दुकान के, मुझे याद आया कि आज तो जुम्मा का दिन है और इस वक्त तो मुझे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो मैं वहीं से ही वापस हो गई। अल्लाह ने डाला था दिल में, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही, मैं वैसे ही बता रही हूँ। हालांकि दुकान भी खुली हुई थी और मैं ले भी लेती और वो मुझे दे भी देता। भाई हम लोग जाते हैं तभी तक तो वो दुकानें खोल के रखते हैं ना। अगर हम भी लिमिट कर लें अपने अपने काम, अपने 10-12 बजे से पहले, 10-12 बजे तक हम अपने काम निपटा लें, उससे पहले निपटा लें। अगर कुछ खरीदारी करनी भी है, सौदा मंगाना भी है तो पहले कर लें। और उस टाइम 12 से लेके 2 बजे तक के दरमियान में हम कोई शॉपिंग ना किसी बच्चे को भेजें, ना सब्जी वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप देखें फिर दुकानें बंद भी होंगी ना। लोग निकलते हैं तभी तो वो एंड तक खोल के रखते हैं दुकानें, कि नहीं कोई का हक ना मिस हो जाए। आप देखें कि दुनियादारी इस हद तक हमारे अंदर रच बस गई है ना कि हम एक जो कस्टमर है उसको भी नहीं जाने देना चाहते कि नहीं, इसीलिए तो खोल के रखते हैं ना कि कोई भी पीछे कोई आएगा तो जो है वो पीछे मुड़ के चला जाएगा। तो आप तो इस चीज को अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमें अल्लाह ताला ने ये एक टाइम थोड़ा सा दिया है कि इसमें हमने खरीदारी और दुनिया के कामों में इतना ज्यादा नहीं पड़ना। और औरतों के लिए थोड़ी सी छूट है कि चलें घर के काम अगर हम कर ही रहे होते हैं तो हम नमाज तो पढ़े ही ना, हमारे ऊपर जुमे की वो नमाज उस तरह से फर्ज नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए स्पेशली अपने बच्चों को तैयार करें और इस टाइम पे वो इस तरह की कोई चीज ना करें। अच्छा आगे चलते हैं। तो इनका ये एक इन्होंने एक्सट्रीम ले गए थे। फिर और दूसरे अलावा कि इन्होंने जो तौरात में तरमीमें कर ली थी, जो इन्होंने अपनी तरफ से घड़ कर दीन की शक्ल को चेंज कर दिया था और मुश्किल बना दिया था, उसको भी हटाकर असल दीन जो था उसकी तकमील करने के लिए वो आए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की दरमियान में तकरीबन 2000 साल का फर्क है दरमियान में, यानी गैप है। तो इस दौरान में यहूदी उलमा ने दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी थी कि वो अपनी मर्जी से, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि दीन को जो है उस वक्त इंसानों के ऊपर ये पाबंदी नहीं थी ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वो लिया है जिम्मा, तो इसके लिए ये नहीं रखा था। और ये दिखाने के लिए ही हम लोगों को कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर देख लें कि अगर अल्लाह के हाथ में ना होता कुरान की हिफाजत, तो फिर कुरान भी रहती दुनिया तक कायम न रह पाता। जी तजल्ला आप क्या कहना चाह रही हैं? बेटा आप लिख के पूछ लीजिए, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं देख लूँ। फिर जो मौजात देखकर यहाँ पर कि वजीतुकुम भी आयतिन मिन रब्बिकुम, और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कि इन सारे मौजात को देखकर मुझे अल्लाह का रसूल पहचानो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए मेरी अतात करो, यानी अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए। आपको तकवा की डेफिनेशन शुरू के लेक्चर्स में बताई थी क्या मैंने? मुझे प्लीज लिखकर बता दीजिएगा। तकवा की डेफिनेशन जो थी वो हमने पढ़ ली थी कि अल्लाह ताला की रजा की खातिर कोई काम करना है, हर काम जो है वो हमने अल्लाह की रजा की खातिर करते हुए, जी अल्हम्दुलिल्लाह, करना है। यानी कि अगर हमने गुनाह से बचना है तो इसलिए कि अल्लाह जो है वो नाराज हो जाएगा, और हमने नेक काम करना है तो इसलिए कि अल्लाह को हमने प्लीज करना है, अल्लाह को खुश करना है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु, बेशक अल्लाह रब है तुम्हारा, मेरा, व रब्बुकुम और रब है तुम्हारा, फअबुदूहु बस तुम उसकी इबादत करो। ये देखें आप, अत्तिऊनी फत्तकुल्लाह, यहाँ बात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये बात एक्स्ट्रा बाद में ताकीदन लेके आई गई ताकि ये दिखाने के लिए कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है। यानी ईसा अलैहि सलाम ये बात कह रहे हैं कि मैं रब कैसे हो सकता हूँ जबकि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और अल्लाह ही मेरा रब है और अल्लाह ही तुम्हारा रब है, तो मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत करो। हादा सिरातुन मुस्तकीमुन, ये रास्ता सीधा, ये है सीधा रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम है। तो आप देखें कि सिरात, हाँ एक चीज मेरे ध्यान से निकल गई कि हाँ, तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो पूरी हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश का वाकया और ये तमाम चीज बताने का मकसद ही यही था कि इन लोगों को गुमराही से निकाला जाए। और मैंने जैसे आपको बताया था कि वलद दौलीन जो है
وہ ہمارا یہاں پر جو اس کی تفسیر یہاں چل رہی ہے سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم کا جو اس کی ساری تفسیر ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، اور یہاں پر ولا الضالین کی تفصیل اور تفسیر یہاں پر چل رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کی شکل کو بگاڑ کر بالکل ہی گمراہی اپنے حصے میں ڈال لی. انہوں نے یعنی کہ چیزوں کو پرکھنا، سیکھنا اور جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ بس کہہ دیا کہ ہاں بس یہی تو ہے، یہی ہے دین اور یہی ہے ہمارا مذہب. پھر یہاں پر جو ہے اب یہاں پر کافی سال یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دین دیتے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ فلما احسا، ہا سین سین حس، حس بھی اسی سے ہوتا ہے. حس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سینسز کیا کرتے ہیں؟ فیل. تو یہی ہے کہ انہوں نے سینس کیا، انہوں نے فیل کیا. کیا فیل کیا؟ عیسیٰ نے منہم الکفر، ان میں کفر کو، یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ نہیں مان رہے، یہاں پہ جو علماء یہود تھے نا بیسیکلی، ان کو اپنی جو جاہ تھی اور جو ان کی اپنی چودراہٹیں تھیں، ان کی اپنی سرداری تھی، اس کو یہ خطرے میں پڑنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے ان کو پوری طرح سے اپوز کرنا شروع کر دیا، اور اتنی زیادہ مخالفت کی کہ اپنے حساب سے انہوں نے اپنی شرعی عدالت میں ان کے قتل کا فیصلہ سنا دیا، لیکن وہ پوری طرح سے ہو نہیں پایا. پھر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ان کے یہ جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں پہ رومی حکومت تھی جو کہ اس وقت مشرک تھی، ان کی حکومت تھی. تو ان سے جیسے کہ آپ یہ اس طرح سمجھے جیسے ہندوستان پہ انگلینڈ کا راج تھا نا، اسی طرح سے ان کے اوپر رومی حکومت کا راج تھا. تو وہاں سے انہوں نے آرڈرز ان کے قتل کے آرڈرز منگوائے کہ دیکھیں یہ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں انہوں نے تو ان کے اوپر یہ خلاف یہ سب کر دیا ہے، تو اب آپ بھی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ دیکھیے ان کے خلاف کچھ ایکشن لیجیے. یہ میں نے کہا حصی سے ہے، ہا سین سین حسا. تو میں نے کہا حصی، یعنی حصی کا معنی ہوتا ہے جو چیز سینس کی جائے، محسوس کی جائے. آپ کی جو 5 سینسز ہیں ان کے اندر کوئی چیز، حس جس کو کہتے ہیں، بس بیسیکلی میں نے سینس کرنے کو. تو جب انہوں نے سینس کیا، یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر زیادہ کفر ہے اور اب یہ ایمان نہیں لانے والے، تو انہوں نے کہا، بہت ہی پیاری آیت ہے کہ من انصاری، کون ہے مددگار میرے، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے راستے میں، اس حاذا صراط مستقیم کے اندر، اس صراط مستقیم میں میرے مددگار کون ہیں، میرے مشن میں میرے ساتھ کام کرنے والے کون ہیں. تو کہا الحواریون، حواریوں نے کہا. یہ جو ورڈ ہے حواری، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مطلب اگر صرف لٹرل میننگ میں لیں تو یہ معنی ہوتا ہے اس کا دھوبی، یعنی جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دے. تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کا معنوی معنی لیں تو اس کا مراد ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار کو پوری طرح دھو کر صاف کرنے والا، یعنی دل کے صاف لوگ. تو یہ مراد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس جھیل کے کنارے یہ اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے، وہاں پر مچھیرے اور یہ دھوبی اور یہ سارے لوگ، اس قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، اور یہی لوگ ان کی بات سنا بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان لگژریز میں پڑتا ہے، کمفرٹس میں، بہت زیادہ کمفرٹیبل لائف سٹائل جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی اس کے دل سے نکلتا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بننا اور بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ ایمان اس کا ذرا کم لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے، جو اس طبقے سے ایمان لاتے ہیں. پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ ایمان لے کے آتا ہے. تو کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، مددگار ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مددگاروں کی ضرورت ہے. میری آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ جی بیچ میں کبھی کبھی نا ایک دم سے کٹ جاتی ہے. اچھا، میں دوبارہ ریکنیکٹ کروں کیا؟ میں ریکنیکٹ کرتی ہوں، آپ لوگ رہیے گا، میں ریکنیکٹ کرتی ہوں.